بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک مشہور مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں اور زیر باس رہتا ہے، وہ ہے یوٹیوب کی ارننگ کے جو پیسے کمائی لوگ کرتے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یوٹیوب کے اوپر لوگ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اپنا اور چینل بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ ارننگ ہوتی ہے ان کی، تو آیا اس ارننگ کے ذریعے جو سلسلہ چلتا ہے، جو کمائی ہوتی ہے، وہ حلال ہے یا حرام؟ تو یاد رکھیں اس حوالے سے اگر ہم تمام علماء اور فقہاء اہل علم کے آراء کا، ان کے موقف کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے 3 طرح کے موقف آتے ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ ناجائز ہے، دوسرا یہ ہے کہ جائز ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر چند شرائط ہیں، اگر ان کی پابندی کی جائے تو جائز ہے، اور اگر ان کی پابندی نہیں کی جائے گی تو ناجائز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مثلا جو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثلا چند ان کے دلائل ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ اس پر ایسے ایڈز آتے ہیں کہ جن کے اندر حرام چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے، مثلا فلموں کے اشتہار چلتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے سودی بینکوں کے اشتہار چلتے ہیں، سودی انشورنس کمپنیوں کے اشتہار چلتے ہیں، شراب کمپنیوں کے اشتہار چلتے ہیں، اور باقی خنزیر وغیرہ کے مختلف ان کے گوشت وغیرہ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ناجائز اشتہارات چلتے رہتے ہیں اور ان کی کمائی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں موسیقی، ڈانس وغیرہ، اس قسم کے ناروا اور ناجائز سلسلے بھی اس کے اندر ایڈز میں، اشتہارات میں چلتے ہیں۔ نمبر 3، نامحرم لڑکیاں، نیم برہنہ لڑکیاں اور اس قسم کے فحش جو ویڈیوز، یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے اشتہارات، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے اشتہارات کو روکنا عموماً چینل چلانے والے کے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے، اور اس کو وہ کمائی کے ساتھ اس کا حصہ بنا کے اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ لیتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرات کہتے ہیں، اب جو حضرات یہ دلائل پیش کرتے ہیں تو ان میں پھر آگے جا کے جو فیصلہ دیتے ہیں وہ 2 طرح کے انداز اپناتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے بالکل، یعنی اس طرح کی کمائی کیا ہو جائے گی، ناجائز اور حرام، اور کچھ اس میں تھوڑا سا یعنی ڈھیلا انداز اختیار کرتے ہوئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے کو ذریعہ معاش بنانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے اجتناب کرنے کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوا ایک طرز عمل جو بہت سارے اہل علم کا ہے۔ اچھا، اب دوسرے جو اہل علم ہیں، دوسرا طبقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے جائز ہونے کے دلائل میں سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھیں بھائی، اصل یہ ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں آپ اس پر نظر رکھیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جو چیز آپ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس پر آپ نظر رکھیں، اس پر نگاہ رکھیں، اصل چیز وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر وہ حلال ہے، جائز ہے، تو اس کے ساتھ ضمناً طبعاً اگر کوئی ناجائز چیز لگی ہوئی ہے تو اس ناجائز لگی ہوئی غیر مقصودی چیز کی وجہ سے آپ کی مقصودی جائز چیز حرام نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر، آپ دنیا میں جتنے بھی مارکیٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں پروڈکٹس آپ خریدتے ہیں، تو ان کے اندر کریم خرید رہے ہیں، آپ پاؤڈر خرید رہے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی چیزیں خرید رہے ہیں، ان کے اوپر عموماً تصویریں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اور نیم برہنہ لڑکیوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ تو آیا اگر آپ اسی اصول کے مطابق چلیں گے تو پھر تو دنیا کا ایک کاروباری نظام تقریباً 50، 60، 70% جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ پھر تو مارکیٹوں میں آپ جو چیز بھی خرید رہے ہیں پروڈکٹس میں، تو اس میں تو آپ کو 60، 70% سے زائد پروڈکٹس میں لڑکیوں کی تصویریں، نیم برہنہ لڑکیوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ کس طرح اس کے جو ہے اس کو جائز کہیں گے؟ تو آپ وہاں یہی جواب دیں گے کہ ہمارا مقصد تو وہ پاؤڈر خریدنا ہے، ہمارا مقصد تو وہ کریم خریدنا ہے، ہمارا مقصد تو وہ فلاں چیز ہماری حلال چیز ہے اس کو خریدنا ہے۔ تو یہ ہم نے تو نہیں کہا تصویریں آپ چھایا کریں، انہوں نے کر دی ہیں، کمپنی نے کر دی ہیں، لہٰذا یہ چیز ناجائز نہیں ہوگی۔ تو وہاں جب آپ یہ جواب دیں گے تو یہاں پر پھر آپ ان چیزوں کو ساتھ ملا کے اس کے ناجائز ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ حضرات یعنی کہتے ہیں، اس طرح تو کہتے ہیں نظام
کاروبار جو سلسلہ ہے کائناتی وہ معطل ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا جی، یہ دو قسم کے موقف پیش کرنے کے بعد اب میں ایک تیسرا موقف پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، اور یہ موقف جامعۃ الرشید کے فتویٰ نمبر 74,807 میں بھی موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ شرائط جواز کو دیکھ لیں گے ہم۔ شرائط جواز اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو آپ کی یہ کمائی ارننگ جو ہوگی یوٹیوب سے اس طرح کے تو یہ حلال ہو جائے گی، اور اگر شرائط آپ کی پوری نہیں ہے تو پھر وہ زیر بحث رہے گی، یعنی وہ جائز نہیں رہے گی۔ اب شرائط سنیں جی۔ شرط نمبر 1، جو چینل آپ نے بنایا ہے اس چینل بنانے کا مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، جائز مقصد کے لیے آپ نے چینل بنایا ہو۔ نمبر 2، خلاف شرع ویڈیوز مواد اس کے اندر آپ اپلوڈ نہ کریں۔ نمبر 3، خلاف شرع جو اشتہارات آتے ہیں ان کو فلٹر کریں، آپ فلٹر کریں۔ اور نمبر 4، جو بے اختیار اشتہارات مثلا جو آپ کے بس میں نہیں ہیں اور وہ ہیں اس طرح کے، تو ان اشتہارات کا مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ آپ ریویو سینٹر میں اشتہارات کا جائزہ لے لیں کہ آیا ان اشتہارات کی وجہ سے آپ کے اس کمائی کے ساتھ ان اشتہارات کی کتنی آمدن آپ کے ساتھ آپ کی طرف آئی ہے۔ تو وہ آمدن جو ان ناجائز اشتہارات کی آپ کے ریویو سینٹر میں جا کے آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اس آمدن کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں، جس طرح کے حرام یا مشتبہ مال کا حکم ہوتا ہے، تو باقی کمائی آپ کے لیے حلال رہے گی۔ باقی یہ جو شرط بعض حضرات پیش کر دیتے ہیں کہ اس میں حلال کیا کہتے ہیں اس کو، جانداروں کی تصویر نہ ہو، جاندار مخلوق کی تصویر نہ ہو، تو بھائی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل سافٹ کی جو تصویریں ہیں، ڈیجیٹل کیمرے کی سافٹ تصویریں، ان کے جائز ناجائز ہونے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شرط کو آپ تھوڑا سا چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں جب اختلاف پڑ گیا کہ آیا ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے حکم میں آتی ہے یا نہیں آتی، تو پھر اس ترتیب سے اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ البتہ جو پہلی شرائط ہیں ان کو آپ لے لیں، ان شرائط کے مطابق چلیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ اس میں سختی کریں گے کہ نہیں جائز، قطعاً نہیں جائز، تو بھائی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر اب ہر طبقہ جو ہے اپنا چینل بنا کے اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے مقصد کی چیزوں کو لا رہا ہے۔ آپ جائز ناجائز کی ان چیزوں میں پڑھ کے بالکل آپ کو جائز ناجائز کو مسلمان کو دیکھنا چاہیے، لیکن آپ جائز حدود کو بھی آپ چھوڑ دیں، جائز شرائط کے ساتھ جائز درجے کو بھی آپ چھوڑ دیں اور بالکل سختی کر کے ناجائز کا حکم لگا کے بیٹھ جائیں، تو حضرت دوسری طرف سے بے شمار فرقے اور فتنے اسی یوٹیوب پر آ کر اپنا گند پھیلا رہے ہیں، تو اس میدان میں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ کا ممبر اور محراب کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کے اپنے محلہ تک بھی بڑی مشکل سے پہنچے گا، یہ تو پورے دنیا میں کونے کونے میں آپ اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میدان میں آ کے کام نہیں کریں گے اور جائز حدود میں رہتے ہوئے بھی آپ ناجائز کی فتوے لگائیں گے اس پر، تو پھر ایسی صورت میں اس میدان میں جو ہے سارے جو ہے وہ فرقہ باطلہ یا شر پھیلانے والے لوگ ہی آئیں گے، تو پھر آپ گلہ نہ کیجئے گا کہ پوری دنیا میں شر پھیل گیا اور فساد ہو گیا۔ اس وجہ سے اہل حق کو بھی ہر میدان میں شریعت کی حدود اور شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے، اور اس میں بھی ضرورت ہے اہل حق کی کہ وہ حق کو کھول کر اس میدان میں بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔